انہوں نے 2 سوال پوچھے ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن میں آتا ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، کہ زانی عورت سے نکاح زانی مرد ہی کرتا ہے اور مشرک، اور زانی عورت سے زانی مرد سے نکاح بھی زانی عورت کرتی ہے. تو جب کہ ہم مشاہدہ دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف ہے، بلکہ فرعون کی بیوی پاک دامن تھی اور فرعون 2 نمبر آدمی تھا. آج بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، ایک آدمی پاک دامن ہوتا ہے، بیوی 2 نمبر ہوتی ہے، عورت 1 نمبر ہوتی ہے، مرد 2 نمبر ہوتا ہے. تو یہ قرآن کی آیت میں تو گویا تضاد ہو گیا، واقعہ کے خلاف ہے. دیکھیں قرآن کی آیت کا یہ مفہوم ہوتا نا جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ زانی مرد زانی عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، یہ مطلب ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے صحابہ اس پر اعتراض کرتے جن کی لغت میں قرآن لازم ہوا، کیونکہ وہاں تو جو بھی اعتراض ہوتا تھا صحابہ فوراً پیش کر دیتے تھے. مشرکین اعتراض کر دیتے. ہمارے نبی نے جب اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی مطلقہ سے نکاح کیا تو کتنا تماشا ہوا تھا اس وقت. مشرکین نے کہا اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں، تو وہ بھی اعتراض کرتے کیونکہ اس زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے. ہمارے پاس واقعات ہیں، صحابی کی زوجہ نے زنا کیا، ان کی وائف تھی وہ، تو پھر زنا کی حد بھی جاری ہوئی. تو وہ کہہ سکتے تھے ادھر تو قرآن کہہ رہے کہ زانی مرد زانی عورت سے نکاح کرتا ہے، ادھر تو پاک دامن بھی زانی سے کر رہے ہوتے ہیں، الٹا بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زانی مرد سے زانی عورت ہی نکاح کرے گی، کوئی اور کرنا چاہے گا تو ہوگا ہی نہیں یا پاسبل ہی نہیں. قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے، پہلے میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. ہم عام محاوروں میں بھی کہتے ہیں، آپ کے سامنے کسی نے کوئی گندا کھانا لا کے رکھ دیا، آپ کہو گے گندے کھانے بھائی گندے لوگ کھاتے ہیں، ہم شریف لوگ یہ کھانے نہیں کھاتے. اب کسی نے مثال دے دی، اس دن تو مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ کھانا کھایا تھا میرے سامنے، تو آپ کیا کہو گے؟ یار یہ تو مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہوگا یا وہ خود گندے ہیں، یہی کہو گے نا. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ زانی عورت کی طرف رغبت زانی مردوں کو ہوتی ہے، پاک دامن آدمی زانی عورت کو پسند نہیں کرتا. یہ نیچرل ہے، یہ نیچر ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، زانیہ عورت کی طرف رغبت کافر کی تو ہو سکتی ہے، مشرک کی ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں ہوتی. یہ نہیں قرآن نے کہا کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل تو سب کچھ ہے، لیکن پاک دامن لوگوں کی رغبت بد کردار عورت کی طرف نہیں ہوگی، اور پاک دامن عورت کی رغبت بد کردار مرد کی طرف نہیں ہوگی. جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسا ہی اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے. اس کے خلاف اگر ہو رہا ہے تو وہ فطرت کے خلاف ہو رہا ہے، وہ نیچر کے خلاف ہو رہا ہے. اسی طرح یہ جو آتا ہے الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، تو یہ بھی اس کا بھی وہی مطلب ہے جو میں نے مثال دی ہے.